کوئی اعتراض نہیں، اس میں صلاحیت ہے جہاز میں کہ وہ اڑ سکتا ہے 40,000 فٹ کی بلندی پر۔ تعجب کس پر ہے؟ ایسے شخص پر ہے کہ جس کو اڑانے کا طریقہ نہیں آتا، جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک عام بندہ وہ یہ کہہ دیتا ہے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ آج میں جناب مڈلسبرا سے برمنگھم گیا ہوں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پریکٹیکل لائف، ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں بندہ آتا ہے 100 میل کی رفتار سے چلا جاتا ہے، کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ تعجب ہوا کہاں پر؟ کہ گاڑی میں اتنی صلاحیت ہے کہ 1000 میل فی منٹ چل سکے۔ تعجب ہوا وہاں پر کہ جو چلانے والا ہے، جہاز کو اڑانے والا ہے، اس کی اہلیت نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی جہاز اڑا لیتا ہے۔ معجزہ جو معراج کا ہے، اس پہ تعجب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ لے جانے والی ہستی کو دیکھو کون ہے؟ ہمارا ایمان ان اللہ علی کل شیء قدیر، کو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے لے جانے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تعجب نہیں۔ اور جو جانے والا ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ خود بذات خود نور ہے۔ نہ اس کے لے جانے پر اعتراض ہے، نہ محمد کے جانے پر اعتراض ہے، تو پھر معراج پہ کیوں اعتراض ہے؟ عقل نہیں مانتا کہ اعتراض کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر اتنا مبارک سفر ہے، دنیا کا ایک قانون ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ سمجھ میں پہنچا سکا آپ تک۔ جتنے بھی دنیا میں سفر ہوئے ہیں، سفر نامے دیکھ لیں، ابن بطوطہ نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے لیکن اپنا سفر خود لکھتا ہے۔ شیخ سعدی نے رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی دنیا وہ بھی گھومے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سفر خود لکھا ہے۔ لیکن دنیا میں نظر دوڑائیں عام سی بات ہے، استاد اگر شاگرد کے ساتھ ہوتا ہے تو شاگرد سفر نامہ لکھتا ہے، پیر مرید ساتھ ہو تو مرید سفر نامہ لکھتا ہے، باپ بیٹا ساتھ ہو تو بیٹا سفر نامہ لکھتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب سا سفر ہے کہ جہاں سے شروع ہوا جہاں پہ ختم ہوا، سفر محمد نہیں لکھ رہے، سفر خدا لکھ رہا ہے۔ سفر جو لکھ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کون لکھ رہا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات فرما رہی ہے۔ پھر سورہ نجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے۔ سفر آدھی رات کو شروع ہوا تھا، ابھی آدھی رات باقی تھی، آدھی رات آنے والی تھی، مڈ نائٹ جسے ہم کہتے ہیں، آدھی رات کا سفر تھا۔ تو رب ذوالجلال نے جب ذکر کیا تو پھر آدھا قرآن، آدھا گزر چکا ہے، آدھا آنے والا ہے، بیچ سے شروع کر دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ نسبت دیکھے کیسی ہے، 27ویں شب ہے رجب شریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج دی گئی ہے وہ کون سی شب ہے؟ 27ویں شب ہے۔ اور رب ذوالجلال نے جب اس معراج کا ذکر کیا تو کون سے پارے میں کیا؟ 27ویں پارے میں کر دیا۔ نسبت بھی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ نسبت کس طرح دی جا رہی ہے۔ یہ ہوا کیسے؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب آسمان اور زمین کا مناظرہ چل رہا تھا، فخر کا۔ آسمان کہہ رہا تھا میں بلندی پر ہوں، تو فخر کیا۔ زمین نے کہا ٹھیک ہے تو بلندی پر ہے، میں زمین ہوں، میں پستی پر ہوں، لیکن یہ دیکھ کہ مجھ میں چیزیں کیا کیا ہے۔ مجھ میں سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، درخت بھی ہے، پھل بھی ہے، میوے بھی ہے۔ آسمان نے کہا مجھ پہ چاند ستارے ہیں، مجھ پہ کہکشاں ہے، فضا خلا سما جتنا بھی ہے وہ سب میری طرف ہے، اوپر ہے۔ زمین نے کہا مجھ پہ بیت اللہ ہے۔ آسمان نے کہا ارے چھوڑ، مجھ پہ بھی بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ زمین نے اس پہ ختم کر دیا، کہا سنو ٹھیک ہے ساری فضیلتیں تیری ہو گئی ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی فضیلت جو تو محروم ہے اس سے وہ یہ کہ میری چھاتی پہ محمد عربی کا قدم لگا، میری چھاتی پہ محمد عربی کا جسم مبارک ہے۔ آسمان کہنے لگا ہائے ہائے اب تو میں پیچھے رہ گیا۔ دعا کرنے لگا اے اللہ مجھے بھی محمد عربی کا قدم مبارک نصیب فرما، سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نعلین پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ اے اللہ مجھے بھی یہ فضیلت بخش کہ میری چھاتی پہ محمد عربی کا قدم لگ جائے۔ تو رب ذوالجلال نے پھر آسمان کی اس دعا پر کہ عاجزی کے ساتھ کیا تھا، اللہ نے مقبول فرمایا ہے۔